خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلیات و غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں سروں پر نام لیبوں کے ہی پنجہ غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اب یہ 3 اشعار میں نے پڑھے ہیں، ذرا غور کیجئے گا اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ، میرا پنجہ میرے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید زبردست نہیں تو کیا پرواہ، میں اس کا آقا عبد القادر تو زبردست اور قوت والا ہوں۔ سبحان اللہ، اے قادریوں تمہیں مبارک ہو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قیامت تک جو کوئی میرے سلسلے میں ٹھوکر کھائے گا میں اس کو سنبھالوں گا اور ہاتھ میں پکڑ لوں گا۔ اور فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں۔ تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا تھا۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے۔ جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی کہ اے پروردگار، تیری درگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ کر کے دعا کرتا ہوں، تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہو روح بغیر توبہ کیے قبض نہ کرنا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سہل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ جب دعا ختم ہوئی ہم نے ایک ندا سنی، اے عبد القادر خوش ہو جا کہ ہم نے تیری دعا قبول فرمائی۔ اللہ اللہ۔ اور کیا چاہیے مریدوں کو؟ غوث پاک کی غلامی کا پٹا مل جائے، آپ کی یوں سمجھیے کہ مریدی میں داخل ہو جائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔